اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر روز یہ 7 مرتبہ پڑھ لو، بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ محترم ناظرین، سورۃ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ اپنے بیٹے، اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور دنیا آپ کے بیٹے کی قسمت پرست کرے گی۔ وہ لوگ جو زندگی کے ہر میدان میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں، اور انشاءاللہ اس وظیفے کی فضائل و برکات کی وجہ سے ان کے بیٹے، ان کی اولاد دنیا کے ہر معاملے میں ترقی کے منازل طے کریں گے۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کٹ جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ زندگی کے ہر مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کریں۔ وہ لوگ جو دنیا کے تمام مسائل سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنے اولاد کی وجہ سے بہت پریشانی کا شکار ہیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی کریں۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والے کا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے، اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ سورۃ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گا طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیں۔ آپ تمام وظیفوں کو بھول جاؤں گے، صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کی اولاد دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ ایک صاحب حضرت علی مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں، بیٹے کا کاروبار نہیں ہے، وہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دست ہے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیجئے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی شیر خدا مشکل کشا سے پوچھا کہ مولا علی آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے، اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں کہا؟ تو مولا علی نے فرمایا آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی جادو، جنات، کوئی بھی وظیفہ، کوئی اعمال، کوئی بھی عمل آپ کا فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، لوگ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدا را ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے، تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔
ناظرین کرام، ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی و بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور گناہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت و استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت و افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت و رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا، زہد و تقوی پیدا ہونا، وقار میں اضافہ، رزق روزی میں کشادگی، مال و اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا، اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔ جہاں استغفار کے بے شمار فوائد ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا، اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا متزن ہونا، اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا استغفار کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخشش دوں۔ محترم ناظرین، آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں، جتنے مسائل، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ سورۃ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ دولت اور رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کی ترقی لوگ دیکھیں گے اور حیران رہیں گے کہ اچانک اللہ رب العزت نے ان کو اتنی کامیابی کیسے نواز دیا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معظم المکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کنز ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی 2 گنا اجر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ عاصم کہتے ہیں، موصب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس اعلیٰ مقام پر بٹھایا کہ میں اسے قرآن پڑھاؤں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح ہے۔ عرب کے ایک
لذیذ پھل کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی اور خوب پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے، اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ گلاب کے پھول کی سی ہے، اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا حنظلہ جس کسی ہے کہ اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں منافق کی بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد رشک تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی سے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اس طرح عمل کرتا جس کی طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا، وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال مل جاتا، اسے ملا تو میں بھی اس طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اولاد کی کامیابی میں ہی والدین کی خوشی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ کہیں ایک باپ اپنے اولاد کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر لیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اپنی خوشیاں ہی قربان کر کے خوشیاں حاصل کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اگر معاشرے میں دیکھیں تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی پڑھ لکھ کر بڑا بنے، ماں باپ کا نام روشن کرے، مگر ضروری نہیں اکثر ایسا ہو۔ بحیثیت والدین ہمیں اچھے کی امید لگانی چاہیے۔ آج اس باپ کی کہانی بیان کر رہا ہوں جس کا بچہ پاس تو ہوا مگر نمبر انتہائی کم تھے۔ باپ کو دکھ بہت ہوا مگر بیٹے سمیت کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گیا، ایک بیکری سے مٹھائی لی اور واپس گھر آیا، اور پھر بیٹے کو ساتھ لے کر محلے کے ایک گھر میں مٹھائی تقسیم کرتا گیا اور ساتھ میں کہتا رہا، یہ دیکھو میرے بیٹا پاس ہو گیا ہے، 36% نمبر لیے ہیں، آج میں خوش ہوں، میرے بیٹے اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر محلے والے بھی حیران ہو گئے کہ 36% نمبر پر اتنی خوشی، لیکن کوئی کچھ نہ کہہ سکا، مٹھائی جو کھانی تھی۔ اب بچہ دل میں خوش ہوا کہ اس نے اتنے اچھے نمبر لیے، اس کا جزیہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا اور اس نے دل میں سوچا اب اور محنت کر کے اپنے باپ کو اور خوش کروں گا، اور پھر اس بچے میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا اور اس نے دل لگا کر پڑھائی شروع کی اور اگلے امتحان میں اسے اچھے نمبر لیے اور یوں اگلے سال اسکول ٹاپ کر گیا۔ یوں اگر تمام والدین سوچ کو بدل لیں، نہ کہیں بچوں کو ٹارچر کریں، جیسے بچے کی ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے متنفر ہو جاتے ہیں، لہذا ہمیں بچوں کی ترقی چاہیے تو ان کی ذہنی ترقی ضروری ہے، تب جا کے ہمیں نتائج ملیں گے۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ قرآن مجید دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ جل شانہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے احکامات موجود ہیں۔ جو شخص قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا۔ مادہ پرستی اور نفع نفسی کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ ویسے تو زندگی میں سکون قائم رہنے اور کوئی پریشانی نہ آنے کی انسان خواہش ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن افراتفری کے اس دور میں سکون کے کچھ لمحے میسر آنے کی تمنا کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے اصول اپنانے ہوں گے جو آپ کو پرسکون اور خوشگوار زندگی فراہم کر سکیں۔ قرآن پاک جو اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے اور ہماری ہدایت اور کامیابی کے لیے اتاری گئی ہے، اس میں اللہ پاک نے جہاں اپنی وحدانیت، نبوت اور رسالت بیان کی ہے اور دینی اور دنیاوی کامیابی کے لیے سماجی اور معاشرتی آداب کو بیان کیا ہے، یہ وہی زندگی کو خوشگوار بنانے کے اصول سے بھی رہنما اصول بیان کیے ہیں۔ ان اصولوں کو جان کر اگر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی کی بہت سی پریشانیوں اور مشکلات کو ختم کر کے اسے خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ پارہ 26 سورۃ حجرات میں اللہ رب العزت ان الفاظ کے ساتھ یہ اصول ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، بہت
بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اسلام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس دنیا میں تم ہو وہ عارضی ہے، مختصر اور ناپائید ہے، اور اس میں تمہارا قیام و قرار بھی بہت ہی تھوڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور دنیا ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، وہ پائیدار اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہاں کا قیام و قرار بھی طویل اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور دنیا کی یہ زندگی تو محض عارضی و مختصر ہے اور کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کا گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش جانتے ہوتے، یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ دنیا بھی عارضی ہے اور یہاں کا قیام بھی عارضی ہے، اس کے باوجود مستقل اس میں پڑ جانا نادانی بلکہ یہ بے عقلی کی علامت ہے۔ انسان خوب جانتا ہے کہ اسے موت آ کر رہے گی اور پل بھر میں اس کی خواہشات کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا چھوٹ جائے گی اور دنیا والے اس سے بچھڑ جائیں گے۔ اس کے باوجود وہ غیر ضروری کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ کامیابی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مختصر وقت کو کام میں لایا جائے اور پل پل اس کی حفاظت کی جائے۔ آخرت ہمیشگی کی جگہ ہے، وہاں کی زندگی دائمی ہے، تو ہوش مند کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی پوری توجہ اور فکر اس کی طرف منتقل کرے اور اس کے حصول کے لیے اسے دنیاوی زندگی کا استعمال کرے۔ قرآن مجید میں آخرت کی دائمی زندگی کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس کی فکر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ارشاد ہے، اے لوگو، کیا ہو گیا ہے تم کو موت کی حقیقت جاننے اور آنکھوں سے دوسروں کے مرنے کا مشاہدہ کرنے کے باوجود، لیکن پھر بھی تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ اس زندگی کو کامیاب بنانے کا نسخہ خدا کی بندگی اور اس کی فرما برداری ہے۔ اس سے جہاں دنیاوی زندگی درست ہوتی ہے اور سکون و اطمینان کا باعث بنتی ہے، وہیں آخرت کی کامیابی اور وہاں کی دائمی زندگی کی خوشیاں بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا احساس یہاں کی زندگی میں تازگی اور مسرت پیدا کرتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ اب بھی آخرت سے غافل ہو کر دنیاوی زندگی میں الجھے ہوئے ہیں اور حقیقی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا سے چمٹ جاتے ہیں اور اپنی غفلت سے باخبر ہونا نہیں چاہتے، ان پر افسوس ظاہر کیا ہے۔ ان سے پوچھا ہے کہ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا ہے۔ دنیاوی زندگی کا قیام بہت تھوڑا ہے اور مختصر ہے۔ یہاں نہ تو ہر خواہش پوری ہوتی ہے اور نہ ہی زندگی کا مکمل سکون حاصل ہوتا ہے، بلکہ یہاں کی زندگی کا وہاں حساب دینا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جو جتنا سامان زندگی اکٹھا کرے گا، اتنا ہی بوجھ اپنے سر پر لاد کر لے جائے گا، اور جو جتنا کم سامان رکھے گا، اتنے ہی کم سوالات اس سے کیے جائیں گے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ انسان زیادہ کی فکر نہ کرے بلکہ کم سے کم چیزوں پر قناعت کرے، کیونکہ دنیا اس کے لیے مسافر خانہ ہے۔ وہ مسافر اتنا ہی سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے جتنے کی ضرورت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو یا رستہ چلنے والے مسافر۔ اگر انسان غور و فکر سے کام لے، اسلامی اصولوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے مطابق زندگی گزارنے لگے، تو اسے قدم قدم پر محسوس ہوگا کہ زندگی قدر و سہل اور آسان ہے، سادگی و عافیت ہے، اور بے جا تکلفات میں تکلیف ہے۔ انسان پر تکلیف آتی نہیں، وہ خود دلاتا ہے۔ انسان چاہیے تو بہت کم خرچ میں اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے اور بقیہ کو دوسروں کی خدمت میں صرف کر سکتا ہے۔ در حقیقت جینا اس کا نام ہے جو دوسروں کے لیے ہو۔ انسان چاہے تو جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ اور دیگر پریشانیوں کو خود کو دور رکھ سکتا ہے، مگر اس کے لیے اسے کفایت شعاری اور سادگی اور بقدر ضرورت پر عمل کرنا پڑے گا، جیسا کہ اس وقت بہت سے لوگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ موجودہ حالات نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، بس ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زندگی میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں اور بقیہ زندگی کو پر بہار بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو قرآنی اور نبوی نسخے پر عمل کرنا ہوگا۔ دنیا میں بقدر ضرورت ہی دل لگانا ہوگا، آخرت کی فکر و تیاری کرنی ہوگی جو آخری اور ابدی گھر ہے، اور دنیا میں اتنا ہی سامان رکھنا ہوگا جتنا کہ اٹھانے کی ہمت ہو، اور اس کا حساب دینے کی ہم میں
میں طاقت و صلاحیت ہو۔ یقیناً جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے وہ دنیا کے غم سے نجات پا جاتا ہے، اور جو آخرت کی عظیم نعمتوں سے بہرہ ہونا چاہتا ہے وہ دنیا کے حقیر چیزوں میں نہیں الجھتا۔ اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی تو کتنی آسان ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو یا نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے۔ دیکھو گے کہ مانگ کس ذات سے رہے ہیں جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضے قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ بہت غفور الرحیم اور بے نیاز ہے۔ آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت سے کیجئے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تب بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ گاڑی، دولت، شہرت، کامیابی، ترقی، خوشحالی جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ پھر یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہی جس طرح ایک مکان، ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اسی طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادت میں سب سے زیادہ افضل درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جب بندہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح کا استعمال کر لیے، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی بیشی ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک دانہ کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، لیکن آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کرے گا۔ جس گناہوں کو پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، اس صورت کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ 11 بار آپ نے یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق ایک رزق دینے والی ذات، ایک مشکلوں پر قابو کرنے والی ذات، ایک کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاق یا فتاح کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتح کو ملا کر پڑھا تو دوبارہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف کو ہر کوئی بتاتا ہے لیکن کامیاب ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ لوگوں کی آسانیاں ہوں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں، آپ کے علاج زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو۔ غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے کے بعد
پہلے نمبر پر وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ وہ رب کے کریم کے 2 نام یا رزاق یا فتاح ہے، آپ نے صرف 11 بار یا رزاق یا فتاح کو بتائیے گا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آخری جو وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ھو الابتر۔ 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر آخر میں 3 بار ہی وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرتے وقت پر، اور وظیفہ مکمل کر دینا ہے۔ اب کامیابی کا کیا راز ہے؟ اس کو پڑھ کے آپ اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہ اور بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے۔ یا رزاق سے رزق مل جائے، رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے، یا فتح سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی اور آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہوگی۔ سورۃ الکوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا، خدا را یہ وظیفہ بتائیں گے، طریقے سے کیجئے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان و مختصر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو پڑھنے کے لیے صرف 1 آدھ منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی اولاد کے مسئلے سے ہے، رزق کے حوالے سے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، ابھی پریشانی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔